اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میری ایک دو ویڈیوز آئی ہیں چائلڈ ہوڈ ٹراماز کے اوپر، تو اس میں کچھ لوگوں نے اور بھی کلیریفیکیشن پوچھی تھی۔ تو دیکھیں، جتنے بھی میں نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا کہ جو بچوں میں جتنی بھی بڑے ہونے کے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو جو النس کی وجوہات آتی ہیں، تو بیہیویئرل جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 95% یا 99% بھی کچھ اسٹڈیز کہتی ہیں اس کی وجوہات بڑے ہو کے جو آپ کو ہیلتھ کے ایشوز آتے ہیں اس میں کی وجوہات جون سی ہیں وہ چائلڈ ہوڈ ٹراما میں ہوتی ہیں، اس کی روٹس جون سی ہیں۔ اب چائلڈ ہوڈ ٹراما کسے کہتے ہیں؟ ٹراما ایک ایسا رسپانس کو کہتے ہیں جو کہ حادثہ، خوف، کوئی ٹریجڈی لائف میں آ جائے بچپن میں جو اسٹریسفل ہو، اور وہ جو اس کا رسپانس ہے وہ ٹراما ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی، یا کسی بچے کے ساتھ اس کو کوئی ایسے پیرنٹس مل جاتے ہیں جو ابیوسو ہیں، یا بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، تو وہ جو بچے کا ایک ایموشنل رسپانس ہے وہ ٹراما ہے۔ اگر آپ اس ٹرامے کو سمجھ لیں اور اس کا لنک اپنی ہیلتھ کے ساتھ سمجھ لیں کہ یہ جو ٹراما ہے چائلڈ ہوڈ کا، یہ آگے جا کے بیماریوں کی وجوہات میجر وجہ ہے۔ اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو چائلڈ ہوڈ ٹراما ہے یہ سب میں ہوتا ہے یا کچھ میں ہوتا ہے؟ اس کے اوپر بھی اسٹڈیز اویلیبل ہیں کہ آلموسٹ ایوری چائلڈ گوز تھرو ٹراما۔ ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک بچے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، ان کی زندگی میں ٹراماز نہیں تھے، ان کے پیرنٹس نہیں تھے، ان کی لائف میں کیا کچھ ٹراماز آئے ہوں گے، کس قسم کے حالات ہوں گے، تو ہر آدمی کی لائف میں ٹراماز ہیں۔ یہاں پہ بھی اگر فادر اویلیبل نہیں، ایبسنٹ فادر ہے، یا ماں کی سی سیکشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو سی سیکشن ہے وہ بھی بچوں کے لیے ٹراما ہے، یا اگر ڈیورنگ پریگنینسی ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے وہ بھی ٹراما ہے۔ اگر بچہ رو رہا ہے یا ماں اویلیبل نہیں ہے، کاموں میں مصروف ہے، بچہ رات کو خوف سے ڈر کے اٹھ جاتا ہے، اس کا ڈائپر چینج نہیں ہوتا، اس کی نیڈس پوری نہیں ہوتی، خوف میں ہے، ڈر جاتا ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب ٹراماز ہیں۔ اس کے اوپر کوئی جانور گر جاتا ہے، کوئی چھپکلی گر جاتی ہے، یہ سب ٹراماز کی ایک قسمیں ہیں، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے۔ تو ہر بچہ جون سا ہے وہ لائف میں ٹرامیٹک ایونٹس میں سے گزرتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک رسپانس ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ایموشنل رسپانس ہے لائف کے ایونٹ کا، جو زندگی میں حادثات ہوئے یا آپ کے ساتھ گھر میں حادثات ہوئے، اس کا ایموشنل رسپانس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچے کے ساتھ باہر ہوا، یہ اس بچے کا اندرونی جو رسپانس ہوگا وہ ٹراما ہے، یعنی کہ جس طرح اس نے فیل کیا، جس طرح اس کو لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر ہے اگر وہی اندر جائے گا تو وہ ٹراما ہے۔ اگر جو باہر اس کو ساتھ ہوا، اگر اس بچے کو اندر سے وہ نہ فیلنگ ملے کہ یہ ٹراما ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل، میرے اس پہ پروگرامز آ چکے ہیں، کافی عرصہ پہلے بھی میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا کہ آج فرض کریں آج یہ 21ویں صدی ہے، اب یہاں پہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں اور پیش کی گئی ہیں۔ مثلا ہمارے زمانے میں جب ہم بچے تھے، ایموشنل ابیوز کی ٹرمینالوجی یوز نہیں ہوتی تھی، ماں باپ بچوں کو ایک آدھا تھپڑ لگا ہی دیا کرتے تھے، نہ ہی کوئی وربل ابیوز کا اس قسم کی ٹرمینالوجی تھی، نہ ہی کوئی ایموشنل ابیوز کی تھی۔ یہ ٹرمینالوجیز جو بنی ہیں یہ اب بنی ہیں۔ اس زمانے میں کوئی بچہ ماں باپ کی شکایت یہ نہیں کرتا تھا کہ میرا باپ جو ہے غصہ بہت کرتا ہے یا میرا باپ مجھے تھپڑ لگا دیتا ہے، ہر باپ ہی لگا رہا ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اور میں جن لوگوں کو باپ سے مار پڑتی تھی یا جن کے والدین سخت تھے، ان کے لیے وہ ٹراما نہیں تھا اگر ان کو وہ ٹراما بتایا نہیں گیا۔ آج کل کے بچوں کے لیے سخت باپ یا سخت ماں یا نیگلیکٹفل ماں یا باپ بھی ٹراما ہے، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے، ماحول میں، معاشرے میں یہ بتایا گیا ہے۔
تو یہ کیونکہ جو ہوا اس کا انٹرنل ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں نا اٹس ناٹ واٹ ہیپنس ٹو یو، جو آپ کے ساتھ ہوا وہ نہیں، بلکہ جو آپ کریں گے اس جو ہوا اس کے لیے، اس سے آپ کی زندگی میں فرق پڑتا ہے. ایک چیز ہے، مجھے کسی نے کچھ کہا، میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی، ابھی میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. میری زندگی پہ فرق اب پڑے گا، اب جو میرے ساتھ ہوا میں اس پہ رسپانس کیا دوں گا، اس سے میری زندگی پہ فرق پڑے گا. کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ایک ریئل لائف کی سٹوری سناتا ہوں، جس سے شاید آپ کو یہ پورے کا پورا سمجھ آ جائے جو ماں باپ کے کنسرن ہے، تاکہ ماں باپ کو یہ پتہ چلے کہ ماں کا اور باپ کا کتنا اہم رول ہے. اگر آپ نے وہ بچے کو معنی نہ دیے تو بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے ایونٹس بھی ٹرامیٹک بن سکتے ہیں، جو بعد میں اس کے لیے بیہیورل ایشوز، پھر اس کے مینٹل ایشوز، اور پھر آخر میں وہ فزیکل ایشوز بن جاتے ہیں، فزیکل ڈیزیزز بن جاتی ہیں. تو چائلڈہڈ ٹراما کی ایک سٹوری ہے. ایک فیملی جن کے 4 بچے، 2 بچے ماں کے ساتھ کلوز اور 2 بچے باپ کے ساتھ کلوز. ایک ہی فیملی، 2 بچے ماں کے ساتھ کلوز، 2 بچے باپ کے ساتھ کلوز. باپ کے بارے میں ماں اور وہ 2 بچے یہ سمجھتے ہیں کہ باپ بہت سخت، کیونکہ باپ پرنسپل سینٹر تھا، بہت سخت تھا، لیکن بہت لونگ اور کیئرنگ اور دھیان کرنے والا، لیکن سخت زبان اور پرنسپلس کا بڑا سخت. دوسرے بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ باپ پرنسپل سینٹرڈ ہے، لیکن ان 2 بچوں کے لیے they were in love with their father، وہ اپنے باپ کو شدید محبت کرتے ہیں. وہ نہیں یہ سمجھتے کہ ان کے باپ نے کوئی ان کے ساتھ زیادتی یا ابیوز کیا ہے. اور 2 بچے یہ کہتے ہیں باپ نے بڑی سخت زبانیں استعمال کی، باپ بڑا سخت تھا. وہی باپ کے بارے میں باقی 2 بچے یہ کہتے ہیں ہمارا باپ تو بہت لونگ تھا. بہت دونوں ریالٹیز ہیں، سچ دونوں ہیں. باپ لونگ بھی بہت تھا، کیئرنگ بھی بہت تھا، اور باپ سخت بھی تھا، جس کو آپ پرنسپل سینٹرڈ کہتے ہیں، یا آج کل کے دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ فلیکسیبلٹی نہیں تھی، اپنے جو ان کے اصولز ہیں، پرنسپلز ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اب یہ دونوں ریالٹی ہیں، باپ ایسا ہی ہے. لیکن 2 بچے جو ماں کے ساتھ کلوز ہیں، جب باپ سختی سے غصے میں بولتا تھا تو وہ بچے سہم جاتے تھے، ماں کے پاس چلے جاتے تھے کیونکہ وہ ماں کے کلوز تھے. ماں خود بھی آنکھوں میں آنسو لے آتی تھی کیونکہ ماں بہت نرم دل تھیں، اور بچوں کو ساتھ لگا لیتی تھیں، اور بچوں کو ایسے لگتا تھا جیسے باپ بہت ظالم ہے اور ماں پہ بھی ہماری بہت ظلم کیے ہیں. سہم جاتے تھے. اور وہ جو دوسرے 2 بچے تھے جو باپ کے کلوز تھے، وہ باپ کی ڈانٹ کھا کے پھر باپ کے اوپر چڑھ جاتے تھے، باپ کو پیار کرتے تھے، باپ کے ساتھ کھیلتے تھے، باپ ہنسنا شروع ہو جاتا. اب یہ ایک ہی گھر کی کہانی سنا رہا ہوں، 4 بچے ہیں، اور فرق صرف یہ ہے کہ جو ایونٹ ہو رہا ہے ٹرامیٹک ایونٹ آج کے زمانے اور آج کی زبان میں، جس کو آج ہم نے ٹراما کہہ دیا ہے کہ یار یہ جو ماں باپ یا وربل ابیوز ہے یہ، یا ایموشنل ابیوز ہے، یہ ابیوز ہے، تو یہ ٹراما ہے بچوں کے لیے. لیکن میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں، اس فیملی کی کہانی سنا رہا ہوں جہاں پہ ایک ہی گھر میں یہ ہو رہا ہے، اور 2 کے لیے وہی ایونٹ ٹرامیٹک ہے اور 2 کے لیے وہ ایونٹ ٹرامیٹک نہیں ہے. اب کہانی چلتی رہتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں. جو 2 بچے ماں کے ساتھ کلوز تھے ان کی پرسنالٹی بہت ہی پیسو ہے، بہت ہی ایموشنل irrational ہیں، بہت ہی فیلر ٹائپ ہیں، اور وہ ساری زندگی ان کی زبان یہی ہے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، باپ نے زیادتی کر دی، اس نے زیادتی کر دی، اس نے زیادتی کر دی، اس نے زیادتی کر دی. جو 2 بچے باپ کے ساتھ کلوز تھے وہ بچے باپ کی طرح ہی وہ بھی پرنسپل سینٹرڈ ہیں، وہ بھی تھوڑے سے سخت زبان ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اور وہ بھی کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ اس نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ اس نے وہ کر دیا. دونوں جو گروپس ہیں دونوں کی صحتوں میں بہت فرق ہے، دونوں کے بیہیویئر میں بہت فرق ہے، دونوں کی کامیابیوں میں بہت فرق ہے. ایونٹ ایک ہی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرامیٹک ایونٹ جون سے ہیں وہ ہم اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. خدا نخواستہ بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب ٹراما ہو گیا، یا باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، باپ ان اویلیبل ہے، یا ڈائیورس ہو جاتی ہے، یا بچے کے
کے ساتھ کوئی اسکول میں زیادتی ہو جاتی ہے, کوئی گلی میں اس کو مار دیتا ہے, یا اس کا بیماری سے کوئی آ جاتی ہے, یا سی سیکشن, یہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں یہ ایونٹس تو. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ضرور ہے کہ بچوں کا اس ٹرامیٹک ایونٹ پہ رسپانس کیا ہوگا. اور یہی لرننگ جون سی ہے, وہ ہے کہ ماں یا باپ ان کو اس ٹرامیٹک ایونٹ کے معنی دیتے ہیں. اگر آپ نے یہ خود سمجھ لیا کہ زیادتی ہو گئی اور بچوں نے بھی سمجھ لیا, دین یہ ان کی زندگی میں ٹراما آ گیا اور اس کے اثرات موجود رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کو معنی دوسرے دے دیے, کوئی بات نہیں بیٹا, سارے باپ ایسے ہوتے ہیں, کسی نے کہہ دیا, ماں نے کر دیا, بڑوں نے کہہ دیا, بڑے ایسے ہی ہوتے ہیں, کسی نے کہہ بھی دیا, کوئی بات اونچی نیچی, کوئی سخت بول دیا, اونچا بول دیا, کوئی بات نہیں بیٹا, لائف گوز آن, ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایموشنل رسپانس ان کا آنا ہے وہ نہ ہو جو کہ ادروائز آئے گا اگر آپ نے اس پہ جلتی پہ تیل کو چھڑکا. یہ میں آپ کو صرف کہانی صرف اس وجہ سے سنائی ہے کہ یہ جو ٹرامیٹک ایونٹ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے لیے جو دنیا کے بہترین بچوں کے ساتھ کام کرنے والے چائلڈ سائیکالوجسٹ اور بیہیویئر کے وہ لوگ ہیں, ان کا یہ فیصلہ ہے کہ کیونکہ اٹ از اے انٹرنل رسپانس ٹو دا ایکسٹرنل ایونٹ. جب یہ انٹرنل رسپانس ہوگا اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر تو ہمیں یہ پتہ ہی ہے کہ رسپانس ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. لیکن جب چھوٹے ہیں آپ تو آپ کو رسپانس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, بچہ گر گیا, چوٹ لگ گئی, اچھا وہ بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے, اب وہ ٹراما ہوا اس کے ساتھ, اس کا خون نکل رہا ہے, اس نے ماں اور باپ کو دیکھنا ہے, یہ جو بڑے ارد گرد ہیں ان کو دیکھنا ہے. اگر ماں پینک ہو گئی, ماں نے چیخنا شروع کر دیا, تو وہ بچہ سمجھ لے گا کہ یہ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ہو گیا, بچہ بھی چیخنا شروع کر دے گا. اگر ماں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں, اٹھو میری جان, کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تو سب کو ہوتا ہے, تو وہ انٹرنل رسپانس میں ٹراما نہیں ہوگا. اور یہ بہت اہم ہے, آج کل کے ماں باپ کو یہ بات سمجھنا یہ بہت اہم ہے کہ باہر کی دنیا میں ان کا ایکسپلور, جب بڑے ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کو کتابیں مل جائیں گی. کامیاب لوگ وہ ہیں جو کہ ایریا آف کنٹرول پہ آپریٹ کرتے ہیں, اور جو ناکام لوگ ہیں وہ ایریا آف وریز کے اوپر فوکس کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ جو جس چیز پہ کنٹرول کیا, جس چیز پہ آپ کا اختیار ہے. ایریا آف وریز وہ جس چیز پہ آپ کا اختیار نہیں ہے, جو دنیا میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ گر گئے, چوٹ لگ گئی, کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی, کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا, کسی نے آپ کو فیل کر دیا, اب یہ ٹرامیٹک ایونٹس ہیں. کامیاب وہ ہیں جو کہ ان چیزوں پہ پریشان نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ اس پہ کر کیا سکتے ہیں, پازیٹیولی اس کو ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ماں باپ آج کل جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں, نئی نسل کے لوگ, وہ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ٹراما ہوا, اس ٹرامے کو اور ٹراماٹائز کر دیتے ہیں کیونکہ ماں باپ سے خود کنٹرول نہیں ہوتا, اور وہ بچے کی زندگی میں پھر وہ ٹراما ہی چلتا رہتا ہے. مثلا اگر اس نے اونچے بولنے کو باپ کو ماں نے ڈکلیئر کر دیا یا معاشرے نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ بچے کا باپ جو سا ایموشنل ابیوز کرتا تھا, تو وہ بچی کی کل کو شادی بھی ہو جائے گی تو اس کا ہسبینڈ بھی تھوڑا سا اونچا بول دے گا, یا گلی میں کوئی اونچا بول دے گا, یا محلے میں کوئی اونچا بول دے گا, تو اس کا دل بیٹھ جائے گا, وہ سمجھے گی کہ جناب ایموشنل ابیوز ہو گیا, میرے ساتھ ہی جاتی ہو گئی ہے. تو یہ بہت اہم ہے. آئی ہوپ کہ اس پہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے, لیکن کیونکہ میں اس پہ آلریڈی 2-3 دفعہ بات کر چکا ہوں, لیکن پھر سوال پوچھا جاتا ہے تو میں نے کہا پہلے میں نے اگلی بات کی تھی بیماریوں کے حوالے سے, اب میں نے ٹرامیٹک ایونٹ کے اوپر بھی آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ ان تینوں ویڈیوز کو اکٹھا دیکھ لیں گے تو آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی. تھینک یو.